یہ مشق آپ کو ہارٹ اٹیک کے دوران بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا آپ کو بیماریوں کی جانب دھکیل دیتا ہے، اور ایسی ہی ایک بیماری دل کی بھی ہے۔ یہ دل کا دورہ پڑنے کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ دل کا دورہ پڑنے کے دوران انسان کے اوزان خطا ہو جاتے ہیں اور وہ شدید کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچاؤ کے اقدامات نہیں کر پاتا۔ دل کے دورے کے دوران اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ کی مدد آنے تک آپ کتنی دیر مزید نبر آزما ہو سکتے ہیں، تو یہ بہت ہی بھیانک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے کمرے میں اکیلے ہوں یا آپ کے ارد گرد کوئی موجود نہ ہو تو ان چند چیزوں کے بارے میں آگاہی بہت ہی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے قبل یہ تجربہ کر چکے ہیں کہ انہیں سینے میں اور ان کے بائیں بازو میں شدید تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جبکہ پوری قوت کے ساتھ دل کا دورہ پڑنے سے قبل انہیں ایک معمولی درد کے ساتھ بھی ہارٹ اٹیک کا احساس ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس تمام صورتحال کا شکار ہو جائیں اور آپ کے ارد گرد مدد بھی موجود نہ ہو تو آپ ان چند ضروری باتوں کے بارے میں جان لیں جو اس مشکل وقت میں ممکنہ طور پر آپ کا ساتھ دے سکتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے سانس لینے کی مخصوص تکنیک شامل ہے، جس کے بارے میں لائف سٹائل کوچ لیوگ کوٹین ہو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بتائی۔ دل کا دورہ پڑنے کے اثرات نمایاں ہونے لگیں یا پھر اس نے آ ہی لیا ہو تو اس صورت میں سانس لیتے ہوئے ہا کی آواز نکالیں اور لمبا سانس اندر لیں۔ اسی طرح جب سانس باہر نکال رہے ہوں تو تیز یا پھر جتنا ممکن ہو سکے اتنی اونچی آواز میں کو کہتے ہوئے سانس کو باہر کی جانب نکالیں اور بار بار ایسا کرتے رہیں۔ اس عمل کو صرف اس وقت کے لیے سنبھال کے نہ رکھیں بلکہ اس مصیبت میں گرنے سے قبل ہی اس کی اچھی طرح مشق بھی کر لیں تاکہ کسی بھی نامساعد صورتحال کے پیش نظر آپ فوری طور پر اسے کر سکیں۔ سانس لینے کا یہ طریقہ آکسیجن کو مکمل طور پر پھیپھڑوں تک پہنچاتا ہے، جبکہ اس کی مدد سے ہم اپنے دل کو زیادہ سے زیادہ خون پمپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی عام روٹین کے دوران یہ طریقہ کار آپ کے دل تک آکسیجن سے بھرپور خون کو پہنچانے میں مدد دے سکتا ہے، جس کی آپ کو ہارٹ اٹیک کے وقت ضرورت ہوتی ہے۔ نوٹ: یہ ایک معلوماتی مضمون ہے، یہ کسی بھی طبی امداد کا رد و بدل نہیں ہو سکتا۔